صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام مہمانان گرامی کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ ہم جیسی ناچیز کی دعوت پہ اس محفل میں آئے۔ میں ان مہمانان گرامی کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں جو راستے میں ہیں اور جو آ رہے ہیں اور جو انشاءاللہ پہنچیں گے۔ ایشو آج کا آپ تمام احباب کو تکلیف دینے کا، آپ تمام احباب کو یہاں پر مدعو کرنے کا، اکٹھا کرنے کا ایک بڑا ہی انتہائی دردناک تھا۔ وہ درد جو ہم سینوں میں لے کے چل رہے ہیں، وہ درد ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ درد جس نے سینے پھاڑ دیے ہیں ہم تذلیل جو ہے وہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، اس لیے ہم نے یہ درد تمام احباب کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ پاکستان کے اندر ایک ایسی چیز تھی، یہ میرا وہ مرض تھا جو نہ میں کسی کو دکھا سکتا ہوں، نہ میں کسی کو بتا سکتا ہوں، اور نہ مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اس کی دوائی کہاں سے ملے گی، کیونکہ میں اس مرض کے علاج کے لیے جہاں جہاں متعلقہ ڈاکٹرز کا بورڈ تھا میں نے وہ سارے تلاش کیے۔ میں نے نہیں چاہتا تھا کہ میں آپ کا قیمتی ٹائم اس مقصد کے لیے لوں، لیکن میں وہ اپاہج انسان ہوں، میری ٹیم وہ اپاہج ٹیم ہے، ہم وہ 5 لوگ ہیں جو کچھ بھی نہیں کر سکے۔ ہم اپنے تمام زندگی جو ہے وہ ہمیں لگی کہ ہم نے ضائع کر دی۔ ہم نے جو اپنی سیاسی جدوجہد میں انتہائی مشکور ہوں اپنے بزرگوں کا، جناب نیّر حسین بخاری صاحب کا، سابقہ چیئرمین سینٹ، ایکٹنگ پریزیڈنٹ، کہ وہ ہماری دعوت پر ہمارا دکھ سننے کے لیے یہاں پر تشریف لائے۔ سامعین اکرام، وطن عزیز میں بسنے والے 22 کروڑ عوام، مختلف مذاہب، اسلام، عیسائیت، ہندوازم، سکھ ازم کے پیروکار اور آئین کے پابند ذمہ دار شہری ہیں۔ تمام مذاہب اپنا مذہب مت چھوڑو اور دوسرے کے مذہب کا احترام کا درس دیتے ہیں۔ آئین پاکستان اور قوانین پاکستان بھی یہی تقاضا کر رہے ہیں۔ تمام محب وطن شہری وطن عزیز کا امن، مستحکم خوشحالی دیکھنے کے خواہاں ہیں، مگر وطن عزیز میں گزشتہ چند عرصے سے ایک وبائی مرض میں ملوث ہو چکا ہے۔ اس وبائی مرض نے میری نئی نسل تباہ کر دی ہے، اور اہم ترین بات یہ ہے کہ وطن کو ایک ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں پر آگے تباہی نظر آ رہی ہے ہمیں۔ مذہبی فساد کسی بھی معاشرے کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل دیتا ہے، اور اس نوعیت کی بارودی سرنگیں اس پرامن اور پرعزم قوم کے معاشرے کے نیچے بچھی ہوئی ہیں۔ 2018 میں ایک عجیب نوعیت کی گستاخانہ مواد اور اس کے تشہیر کے واقعات ہمارے سامنے آئے۔ اس پر ہم نے جتنی تحقیق کی، یہ سازش اتنی گہری، خوفناک اور ظالمانہ نظر آئی، اور ایک منظم طریقے سے چلتی ہوئی نظر آئی۔ ہمارے چند دوست اس سازش کے خلاف انفرادی طور پر قانونی جنگ لڑ رہے تھے۔ یہ سازش، اس کی حدت، اس کی ہیٹ ہم سب نے محسوس کی،
اور پھر ذاتی، جماعتی، مسلکی، علاقائی، مذہبی مفاد اور وابستگی سے بالاتر ہو کر صرف پاکستان کی محبت میں، اللہ رب العزت کی رضا میں، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی طلب میں ہم نے متحد ہوئے اور ہم نے قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرنے کا عزم لے کر ہم نکلے۔ اس سازش کے محرکات اور مرکزی مقاصد جو ہمیں سمجھ آئے وہ وطن عزیز میں فساد برپا کرنا، مذاہب کے پیروکاروں کو مذہب سے نفرت پیدا کرنا، اسے بھانپ کر ہم نے روایت سے ہٹ کے آئین اور قانون کے تحفظ کا بیڑا اٹھایا۔ لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان فقط اس مرض کے سدباب کے لیے سرگرم عمل تنظیمات جو چھوٹی چھوٹی تھی، جو بالکل خاک نشین لوگ تھے، ان کا ایک متحدہ پلیٹ فارم بنا گیا، جس میں تمام احباب حلفاً ہم تمام کے تمام دوست اپنی ذات، علاقے، مسلک، جماعتی اور مذہبی مفاد سے بالاتر ہو کر اکٹھے ہیں۔ ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، کسی سیاسی جماعت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی سیاسی جماعت کیا نہ کوئی مذہبی، سیاسی، سماجی کوئی جماعت ہماری مخالف نہیں ہے، تمام کے تمام ہمارے ہیں۔ ہر وہ آدمی ہمارا ہے جو اس ملک کے ساتھ پیار کر رہا ہے، جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا پہرا دے رہا ہے، جو اہل بیت، صحابہ اکرام، امہات المومنین اور میرے مذہب کی حفاظت کر رہا ہے، جو میرے پاکستان کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، میرے لیے وہ قابل احترام ہے۔ الحمدللہ اس متحدہ پلیٹ فارم سے عدالتی جد و جہد گزشتہ 6 سالوں سے جاری ہے، جس کی بدولت مختلف ہائی کورٹ سے تقریباً 31 کے قریب فوری ہدایات حکومت کو جاری ہو چکی ہیں، اور یہ جد و جہد جاری ہے۔ وہ ہدایت نامہ ہم نے آپ سب کی ٹیبلوں پہ رکھا ہوا ہے۔ وطن عزیز میں کیا ہو رہا ہے؟ جن انسانی اعضاء کا ذکر اخلاق اجازت نہیں دیتے اور جن مقدس ہستیوں کا نام لیتے ہوئے آنکھیں ادب سے جھک جاتی ہیں، ان مقدس ہستیوں کے نام ان اوضاع پر لکھ کر، ان سے بدفعلی کر کے اسے سوشل میڈیا پر ڈالا جاتا ہے، اسے شیئر کیا جا رہا ہے۔ یہ مواد پاکستان میں بن رہا ہے، یہ مواد پاکستان میں اپلوڈ ہو رہا ہے، یہ مواد پاکستان کے سوشل میڈیا پر شیئر ہو رہا ہے۔ کون ہے وہ مقدس ہستی ہیں؟ میری ماں ہے۔ وہ ہے مقدس ہستی جس کو میری سانسوں سے زیادہ، جس سے مجھے پیار قرآن کہتا ہے، جو میری بہنیں ہیں، وہ اہل بیت جو میری بہنیں ہیں، میری مائیں ہیں، ان کے نام لکھ کر اسی ملک کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ تمام ملزمان، ہم نے جو ابھی تک ہماری کاوشوں سے جو ملزمان پکڑے گئے، ان ملزمان کو جب تفتیش کیا گیا تو وہ ملزمان اپنے ہی مذہب کی توہین میں ملوث پائے گئے۔ مسلمان اسلام کی توہین کر رہا ہے، عیسائیت کی توہین کر رہا ہے، ہندوازم کی توہین کر رہا ہے، سکھ ازم کی توہین کر رہا ہے۔ اسی لیے ہم نے آج تمام اقلیتی نمائندوں کو بھی یہاں طلب کیا ہوا ہے، یہاں ان سے درخواست کی ہوئی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور اس درد کو مشترکہ درد سمجھ کر سارے چلتے ہیں اکٹھے۔ جب ہم اس کی مزید تحقیق میں چلے
تو کچھ چیزیں ہیں شاید مجھے نہ بتانی چاہیے، لیکن یہ درد اتنا شدید ہے کہ ہم پھٹ کر مر جائیں گے، ہمارے دل پھٹ جائیں گے، اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ جو ملزمان اہل حدیث سے تعلق رکھتے تھے وہ اللہ رب العزت کی توہین کر رہے تھے۔ جو مسلمانوں کے بچے بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے تھے وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین میں ملوث ہیں۔ جو دیوبندیوں کے بچے اریسٹ ہوئے وہ صحابہ کی توہین کر رہے تھے، اور جو میرے اہل تشیع بھائیوں کے بچے اریسٹ ہوئے وہ اہل بیت کی توہین کر رہے تھے۔ یہ تمام کی تمام شواہد پیچھے میں نے ٹیبل رکھا ہے، جس دوست کو کوئی اعتراض ہے وہ دیکھنے کی حد تک وہاں سے دیکھ سکتا ہے۔ اور میرے دوست جو ہیں وہ آپ کو ایک بکلیٹ کی شکل میں دکھا بھی دیں گے جو ہم نے سپریم کورٹ میں پیش کی، کیونکہ یہ بکلیٹ، یہ ساری ایویڈنس ہماری ہی ریکویسٹ پر سیل ہوئی ہے، اس کی کاپی نہیں ہم نکلنے دیتے۔ آپ کے سامنے ایک نظر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ سنگینی کس لیول کی ہے۔ میں نے آپ کو تکلیف کیوں دی، میں نے آپ کا یہ قیمتی ٹائم کیوں لیا، اس لیے یہ ہم اتنی جسارت کرنے کی توہین کر رہے ہیں۔ اور یہ تمام پاکستانی جو تمام مسالک مذاہب سے ریلیٹڈ تھے، اس میں ایک ہم نے فولڈر بنایا ہوا ہے جو پاکستان کے پرچم کی توہین کر رہے تھے۔ وہ علم جو کسی قوم کی شان ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہیں۔ اور یہ جو افراد ہیں ان کی تعداد کیا ہے؟ ایک محتاط اندازے کے مطابق جو ایف آئی اے نے عدالتی بیان دیا، اس عدالتی بیان کے مطابق اس کی تعداد لاکھوں میں ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر اس میں جو تیزی آ رہی ہے۔ اس صورتحال کو جاننے والے، اس صورتحال سے جھگڑنے والے، آج بھی جب ہم چیخ کر، یہ 3 سال مجھے ہو چکے ہیں، میری ٹیم کو 3 سال ہو چکے ہیں، تو 500 سے زیادہ لوگوں کو نہیں پتہ یہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر۔ اور یہ چیز بھی ایسی ہے کہ ہم اس کو بازار میں نہیں رکھ سکتے۔ میں اپنے باپ کی عزت کو سرے بازار نہیں رکھ سکتا۔ آپ اور میں ایک ہی چیز ہیں، ہمارے ہی والدین ہیں، ہماری ہی مائیں ہیں۔ ہم اپنی ماؤں والدین کی عزتیں بازار میں نہیں رکھ سکتے، ہم نہیں شور مچا سکتے۔ میرا ملک میرا ہے، میں اس ملک کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ روڈ بلاک ہوں، میں نہیں چاہتا کہ سڑک کے اوپر کوئی آئے، خدا نہ خواستہ کوئی آئے۔ اس لیے ہم نے اس کا ہر صورت میں قانونی راستہ اپنانا ہے، ہم نے آخری حد تک قانونی راستے کے اوپر جانا ہے۔ آپ یہ مواد دیکھ کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں میری بے بسی کا، ہماری لاچاری کا، اور اس مواد میں جو ہیٹ ہے اس کا۔ یہ گستاخی کی جو لہر ہے، یہ آج تک جتنی میں نے گستاخی کے اوپر تحقیق کی، آج تک اس لیول کی گستاخی کہیں پر بھی اویلیبل نہیں ہوئی۔ 1400 سال میں یہ پہلا رخ ہے اس طرح کی گستاخی کا، جس نے ہمیں ہلا کے رکھ دیا ہے۔ وہ ایک شعر تھا کہ دیکھتے دیکھتے عصمتیں لٹ گئیں، عزتیں لٹ گئیں، غیرتیں مٹ گئیں، ایسے جینے سے بہتر ہے مر جائیں ہم، ایسا جینا تو مجھ کو گوارا نہیں۔ اس سال اس قانونی جدوجہد کے نتیجے میں 76 لوگ اب تک گرفتار ہوئے ہیں۔ کسی بھی ملزم کی الحمدللہ آج کے دن تک کسی عدالتی فورم سے ضمانت نہیں ہو سکی۔ یہ اتنا سویئر اور اتنے ایویڈنس کے ساتھ ہم چل رہے ہیں الحمدللہ۔ اور 10 افراد کو ٹرائل کورٹ نے اب تک سزائے موت سنا دی ہے الحمدللہ، اور 2 افراد کو لاہور ہائی کورٹ نے ان کی ڈیتھ سنٹینس کنفرم کر دی ہے۔ یہ ابھی جو 1 سال کا ایشو تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ ساری وبا
سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے، جس نے نئی نسل کو تباہی کے دھانے پہ پہنچا دیا ہے۔ متعلقہ ادارے ہیں IT، PTA اور FIA سائبر، ان کی کارکردگی انتہائی مایوس ہے۔ میں ایک قدم اور بڑھ کے یہ ناکام ہو چکے ہیں۔ سوشل میڈیا کے استعمال کے نہ تو کوئی قواعد ہیں نہ ضوابط ہیں۔ سوشل میڈیا سے متعلقہ قوانین پر متعلقہ اداروں نے عمل کرنے کی بجائے انہیں غیر مؤثر کر رکھا ہے۔ صرف یہ ہی نہیں بلکہ یہ ادارے سپریم کورٹ، ہائی کورٹس اور نیشنل اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے سامنے پاکستان کی بجائے ان سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نہ سوشل میڈیا پاکستان کے کسی ادارے کے تابع ہے اور نہ کہیں پر یہ رجسٹرڈ ہے، جس کی وجہ سے یہ شعبہ پاکستان کے ٹیکس نیٹ سے بھی یہ آزاد ہے۔ پاکستان کو سوشل میڈیا نے کیا دیا؟ 2019 کی بات کرتا ہوں۔ انڈیا میں صرف ایک اپلیکیشن وہ رجسٹرڈ بھی ہے اور ان کے قوانین کے تابع بھی ہے، اس کا نام ہے گوگل، جو پاکستان میں کسی چیز کے تابع نہیں ہے۔ اس نے 2019 میں 1374 کروڑ روپے ٹیکس دیا انڈین اماؤنٹ کا، جبکہ 2019 میں پاکستان میں آتے ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعوذ باللہ خاکے دکھائے اور ان کو اتارنے سے انکار کر دیا۔ پاکستان میں احتجاج ہوا۔ فیض آباد میں 14 جوان جو تھے وہ خاندان کے چشم و چراغ 14 وہ مٹی تلے چلے گئے، سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے، ہزاروں گرفتار ہوئے، دونوں سائیڈوں سے پاکستانی ہی تھے، اور ان سب کی کمپنسیشن اخراجات پاکستان ریاست پاکستان نے کی، گوگل نے 1 روپے کی کمپنسیشن نہیں کی۔ جب پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ سازش کیسے رکے گی۔ اس کے لیے سوشل میڈیا کی فلٹریشن لازمی ہو چکی ہے۔ سوشل میڈیا کا فلٹریشن لگے گا تو یہ سارا کچھ رکے گا۔ اور گستاخی، آخری الفاظ، ہمیں کسی میڈیا سے، کسی ویب سائٹ سے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور میڈیا کے دوست کھڑے ہیں، ان سے ایک ریکویسٹ ہے بڑی دردانہ سی، خدارا اس کو میڈیا کی آزادی کے ساتھ منسلک مت کریں۔ اگر میڈیا کسی چیز پہ بات کر رہی ہے، حکومت پاکستان ہمارے ساتھ کسی بات کو طے کرنے پر آئے تو صرف اتنے درد مندانہ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، اتنا ضرور پوچھ لیجئے گا کہ وہ یہ چیز روکنا چاہ رہے ہیں یا کوئی اور چیز روکنا چاہ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ یہ روکنا چاہ رہے ہیں اور آپ اپنا احتجاج بلند کر دیں۔ سوشل میڈیا پر فلٹریشن ہوگی، جس مرضی ویب سائٹ کو گورنمنٹ پاکستان الاؤ کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن کسی ویب سائٹ پر بھی توہین رسالت اور توہین مذہب یا توہین پاکستان برداشت نہیں کی جائے گی۔ نہ اسے اپلوڈ ہونے دیا جائے گا، نہ اسے ڈاؤن لوڈ ہونے دیا جائے گا۔ یہ قوانین بنانے پڑیں گے، بلاسفیمی روکنی پڑے گی، اس کی قیمت ہماری جانیں ہیں، ابھی لے لیں، کوئی ضرورت نہیں ان جانوں کی ہمیں۔ یہ ہم نے ایک مفصل آپ کے سامنے میرے ذمہ تھا کہ اب تک کی کیا کارکردگی ہے، کیا ایشو ہے، اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تمام احباب سے التماس ہے کہ اپنی تفصیلی تحریر ہمیں تحریراً اپنی تجاویز دیں تاکہ ہم اپنا لاہ عمل بنائیں اور اس مسئلے میں مختصر اجمالاً طور پر اپنی آراء سے ہمیں نوازیں۔ وما علینا الا البلاغ۔